بسم اللہ الرحمن الرحیم. من نجل ذالک، اور وہ مفاسد اور وہ خرابیاں جو ناجائز خون بہانے سے ہوتی ہیں. کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ قصاص کا قانون نافذ کریں. من نجل ذالک، یہاں سے جو شروع ہوا ہے 32 نمبر آیت ہے، یہ سورہ مائدہ کی اور 6واں پارہ ہے. اس میں ایک چیز تو یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس سے معلوم ہوا یہ جو قصہ پیچھے کو گزرا ہے اور اصل بات شروع ہوئی تھی ان کے اس جملے سے کہ انہوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے عقیدے کا اظہار کیا جو سراسر باطل تھا، اور انہوں نے اسی سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے ان کا یہ عقیدہ نقل فرمایا ہے آیت نمبر 17 میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا. لا الہ الا اللہ. حالانکہ یہ عقیدہ جھوٹ پر مشتمل تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس عقیدے کو اپنے لیے بنا لیا تو اللہ تعالی نے ان کے عقیدے کی نفی کی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ ان پر ایمان لاؤ. پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بتایا کہ ان کے زمانے میں جہاد ضروری ہو گیا تھا، فرض ہو گیا تھا، اس کے باوجود ان کی قوم نے نہیں کیا. اور 2 مثالیں اللہ تعالی نے یہاں پر دے دیں، بلکہ ایک مثال دی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی، اور یہ بتایا کہ دیکھو قتل ناحق ہو جائے اور خون بہہ جائے اور قانون کا نفاذ اور یہ چیزیں نہ ہوں تو زمین میں کیسے کیسے مفاسد جنم لیتے ہیں. اور 2 بھائیوں کی جو آپس میں لڑائی ہوئی اور ان میں سے ایک جو مظلوم تھا اس نے کچھ نہیں کہا بلکہ دوسرے نے ہی لڑائی کی اور دوسرے نے ہی قتل کا اقدام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شرح میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان میں ایک گناہ اس کے ذمے بھی لکھا جاتا ہے جس نے دنیا میں اس برے فعل کا آغاز کیا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی کہ قتل بھی کوئی چیز ہوتا ہے. اسی طرح حدیث میں دوسری جگہ پر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی کسی نئے طریقے کو رائج کرتا ہے، اچھے طریقے کو، جب تک وہ طریقہ چلتا رہے گا قیامت تک اس انسان کو اس کا ثواب اس میں سے حصہ ملتا رہے گا. اور جو کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے اس کو اس برے طریقے کا گناہ بھی ملے گا. اور محدثین نے اس حدیث کو کئی ایک اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہاں پر مفسرین اس کا ذکر کرتے ہیں اس ضمن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے لیے ایک گناہ کا ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ایک گناہ قابیل کو ملتا ہے، اور وجہ اس کی یہی کہ آغاز اس نے کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کا آغاز کیا جائے. دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہیں
انسان جب ان کی بنیاد رکھتا ہے تو انسان کو قیامت تک یا جب تک اللہ چاہے کہ وہ خیر باقی رہے گی، اس انسان کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ اور اگر بدعات کی ترویج کی، شریعت کے خلاف چیزوں کو شروع کیا تو اس انسان کو گناہ بھی ملے گا، کیونکہ دنیا اس سے ناآشنا تھی، اس نے سب سے پہلے یہ حرکت شروع کی۔ اس لیے آدمی کو سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ، کہیں کسی معاملے میں، اپنے گھر میں، مسجد میں، خاندان میں کون سی چیز ہے جو نیکی کی وہ شروع کر رہا ہے، اور اگر وہ نیکی کی چیز اس کی وجہ سے شروع ہو رہی ہے تو جب تک وہ خاندان، وہ مسجد، وہ جگہ جہاں پر وہ نیکی ہوتی ہے، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی بدعت، کوئی برائی، کوئی اور چیز شروع کر دے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ بدعت اور برائی جب تک ہوتی رہے گی، اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو انسان نیکی کے مختلف جگہوں پہ پہنچ کے شروع کر سکتا ہے۔ مثلا کسی شہر میں مسلمان آباد ہوئے نئے اور وہاں پر قربانی نہیں ہوتی، مشکل پیش آتی ہے۔ اب اس انسان نے رسم بنیاد رکھی، اس چیز کو شروع کیا کہ اس طرح ہم ایک جگہ پر جانور خرید کے اس طرح ذبح کیا کریں گے، تو یہ ذبح جب تک ہوتا رہے گا اس انسان کو مفت میں ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اس اچھی چیز کی بنیاد رکھی۔ ایسے ہی کوئی برائی کی بنیاد رکھتا ہے علیہ باللہ، تو اس کو اس گناہ میں سے بھی چیز ملتی رہے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث آئی ہے ابن ماجہ میں، اس میں فرمایا، آپ نے فرمایا تم خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کے لیے تالا بن جاؤ، یعنی تمہارے ذریعے سے خیر کا آغاز کیا جائے اور شر کے لیے تالا بن جاؤ، یعنی شر کو تم روکنے والے بن جاؤ کہ شر جو ہے وہ رک جائے اور تمہاری وجہ سے دنیا میں کوئی آفت، کوئی نحوست، کوئی گناہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی وہ چیز شروع نہ ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ من اجل ذالک، یہ جو قتل ہوا تھا اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ کیا کریں، قصاص لیں، اور قصاص کا قانون ہم نے جاری کیا۔ بنی اسرائیل میں بہت بعد میں یہ چیز آئی ہے، اس لیے مفسرین میں سے ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ناحق خون کی وجہ سے دنیا میں شروع ہو گئیں، جو ظلم شروع ہو گیا، اس ظلم کا حل یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو بعد میں بتایا گیا کہ دیکھو تم قصاص لوگے، اور قصاص کا قانون اگر نہیں آئے گا تو پھر لوگوں کے ناحق قتل ہوں گے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ قصاص جو ہے آگے بھی چل کے کچھ اس کی باتیں آ رہی ہیں، اور قصاص یہ وہاں گزرا ہے دوسرے پارے میں۔ اور کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی لیے کتبنا اور علی کے درمیان القصاص کا لفظ مانا گیا ہے کہ کتبنا القصاص علی بنی اسرائیل، ہم نے قصاص کو ضروری قرار دیا بنی اسرائیل میں، اور انہیں یہ کہا کہ انہ من قتل نفسا، کہ جس نے بھی قتل کیا کسی جان کو، ایسی جان جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، بغیر نفس، ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ قتل کیا گیا اس سبب سے کہ جان بدلے میں جان کے لی گئی، ایک تو چیز یہ مستثنا ہو گئی، کیونکہ قتل کا عوض ہو گیا نا، تو ناحق خون تو نہیں ہوا، وہ تو ٹھیک ہوا۔ او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچائے کوئی، تو اس صورت میں بھی قتل جائز ہوا۔ فساد کا مطلب شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے
تو اس کا رجم ہے اسے پتھر مارے جائیں، کیونکہ وہ کیوں دنیا میں خرابی اور فساد پیدا کر رہا ہے۔ یا فسادن فی الارض کا مطلب یہ کہ زمین میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو ڈاکہ بہت بڑا فساد ہے، آگے اس کے متعلق آ رہی ہے بات۔ تو یہ دو صورتیں تو ہو گئیں جس میں کسی کی جان لینی جائز تھی۔ ارتداد ہے، یہ بھی فساد کی ایک شکل ہے، اور مرتد ہو جانا، یہ خدا کے دین کو تباہ کرنا، الغز وہ تمام شرعی صورتیں جن میں کسی بھی آدمی کا قتل جائز ہے، انہیں مستثنا کر کے اگر کوئی آدمی ان شرعی چیزوں کے علاوہ کسی کو قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا تو ایسے ہی ہے قتل الناس جميعا، جیسے کہ اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا سب لوگوں کا قاتل ٹھہرا۔ یہ قاتل کی سرشت اور اس کی طبیعت کی طرف اشارہ ہے کہ مطلب یہ کہ جس کا ہاتھ کھل گیا ایک بار خون پہ، اس کے لیے کیا ایک آدمی اور کیا 10 آدمی، پھر تو اس کی سرشت میں یہ ہوگا کہ ہر ایک کو مار ڈالو، ہر ایک کو قتل کرو۔ قانونی چیز نہیں، یہ قانونی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کی حیثیت قانون کی نہیں بنتی کہ اگر ایک آدمی نے ایک کو قتل کیا ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ ساری انسانیت کا قاتل ہو گیا ہے۔ یہ قانونی حیثیت اس کی نہیں، بلکہ اس کی حیثیت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت کی طرف اشارہ کیا، اس کی طبیعت کی طرف کہ اتنا ظالم ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا ظلم یہ مچا رہا ہے۔ جمیعاً تمام کے تمام سارے انسانوں کو اس نے مار ڈال۔ ومن احیاھا اور جس نے بچایا کسی جان کو، اب یہ جو بچانا ہے زندہ کرنا نہیں، اس کا ترجمہ ہوا کہ جس نے زندہ کیا کسی انسان کو، مردے کو کوئی زندہ کیسے کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ قتل کے اسباب سے بچایا، پناہ دے دی، کسی کو بچا لیا، کسی کا ناحق قتل ہو رہا تھا سفارش کر دی، ڈاکوؤں سے چھڑا لیا، اور ہزار صورتیں ہیں اس کی۔ مر رہا تھا اور میڈیکل کے لیے جو ایڈ ہوتی ہے وہ فوری طور پر پہنچ گئی، ایمرجنسی تھی، اس میں اس نے مدد کر دی۔ من احیاھا جس نے اسے موت سے بچایا۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہلاکت، تباہی کے جو اسباب تھے ان سے دور رکھا۔ ایسی چیزوں میں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جہاں شرعی سزا نافذ ہو رہی تھی قتل کی، وہاں بچا لیا، کیونکہ اگر وہ مراد لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شرعی قوانین میں زیادتی کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کسی انسان نے شرعی حد نافذ ہوتے ہوئے دیکھی اور اب وہ حکمرانوں تک پہنچ گیا کہ جسے قتل کی سزا نہ دی جائے، تو یہ حدود میں جو سزا نافذ ہونا تھی قتل کی، اس سزا کو نہ کرنے دینا، قصاص ہے، اس کا بدلہ نہ لینے دینا، یہ ظلم ہے، اور یہ گناہ کی اعانت ہے، گناہ کی مدد ہے۔ وہ تو یہاں مراد ہو نہیں سکتی کہ شرعی حدود کو کوئی نافذ نہ کرنے دے۔ اللہ نے کہا ہے ومن احیاھا جس نے اس کو کیا، موت سے بچایا، یا ان اسباب سے جو ہلاکت کے تھے ان سے بچا لیا۔ جیسے کئی چیزیں ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں، آگ ہے، لگ گئی، اور ڈر تھا، قریب تھا کہ گھر والے اور لوگ اور محلہ جل جاتا، اس آدمی نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ کئی فسادات شروع ہو رہے تھے، اس آدمی نے حکمت عملی سے ان فسادات کو روک دیا کہ مخلوق اللہ کی ماری جائے گی۔ کہیں سیلاب آ گیا، اس آدمی نے ہمت کر کے اس سیلاب میں لوگوں کی جان بچا لی۔ کوئی ڈوب رہا تھا اور اس نے برموقع مدد کر کے اس آدمی کی زندگی بچا لی، اس بچے کو بچا لیا۔ اور بہت بڑا کریڈٹ اس کا ڈاکٹرز کو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ زندگی میں ان کے سامنے مریض آتا ہے
اور اگر معلوم ہوا کہ 5 منٹ بھی اگر دیر کر دیتا یا ڈاکٹر ذرا سی بھی غفلت سے کام لیتا تو یہ مر جاتا. اللہ نے یہ فرمایا من احیاہا، اور جس نے اسے موت سے بچا لیا، ایک جان کو، ایک زندگی کو، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو موت سے بچا لیا، سب لوگوں کو. یہاں بھی اشارہ اس حکیم، اس طبیب اور ڈاکٹر کی طبیعت کی طرف ہے کہ یہ اتنی اچھی طبیعت کا انسان ہے، یہ جو بھی آدمی زندگی ہلاکت کے اسباب کو ختم کر کے زندگی کو مہیا کر رہا ہے، وہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ اس کا بس چلے تو پوری انسانیت کو بچا لے، اتنا اچھا ہے. اور وہ قتل کرنے والا اتنا برا ہے کہ اگر اس کو موقع ملتا، اس کا بس چلتا تو سب کو قتل کر دیتا، سب کو مار ڈالتا. یہ دونوں طرف اشارے اس چیز کے ہیں. اور اس میں تعریف یہ بیان کی گئی ہے اس شخص کی جس انسان کا بس چلے تو انسانوں کے لیے راحت، آرام اور ہلاکت کے اسباب ان کے دور کر کے ان کے جینے کا سامان پیدا کرے. بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں لوگوں کو بتائی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کے سامان پیدا کرتے رہو، اللہ کی مخلوق کے لیے جو اسباب ہلاکت کے ہیں ان کو دور کرتے رہو، اور اللہ کی مخلوق کے لیے تم ایسے کام کرتے رہو جس سے ان لوگوں کو زندگی ملے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ شہروں کو آباد کرو اور میرے بندوں کو اس میں بساؤ. تو شہروں کی آبادی، عمارتیں بنانا اور لوگوں کو اس میں بسانا یہ بہت نیکی کے کام ہیں، اور مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ایسے کئی لوگ مل جائیں گے جن پہ 20-20، 30-30 لاکھ روپیہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ یہ نہیں کرتا کہ 1-2-4 مکان بنا دے اور غریب لوگوں کو دے دے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انہیں اس کی چابی دے دے کہ بھئی لو تمہارے لیے ایک گھر ہو گیا. تو اس انسان کا سر بھی چھپانے کی جگہ ہو جائے گی اور اس انسان کی زندگی بھی آرام سے، سکون سے گزرے گی. یہ کام کرنے کے ہیں. دیکھیے اللہ نے کتنا اس انسان کا، حق تعالی شانو اس سے بری ہیں اور بلند و بالا ہیں کہ کسی کا احسان لیں، مگر عام لفظوں میں سمجھانے کی وجہ سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کا احسان، اس کا ذکر فرمایا، اسے قبول کیا ہے کہ ایک جان جس نے بچا لی، ہلاکت کے اسباب کو دور کر دیا، فکأنما احیا الناس جميعا، ایسے جیسے اس نے سب انسانوں کی جان کو بچا لیا، سب لوگوں کو بچا لیا. وَلَقَدْ جَاءَ، اور پھر کیا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس آئے، لا چکے ہیں کیا چیز، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح حکم لا چکے ہیں، احکامات، ہدایات، یہ سب چیزیں لا چکے ہیں. اس آیت میں ایک بات اور آپ یاد رکھیے گا، راڈویل کا انگلش ترجمہ قرآن پاک کا دیکھیے. راڈویل قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے ہیں انگلش میں، اور تالمود جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس آیت کے متعلق ایک چیز، اس سے ملتی جلتی ایک بات لکھی ہے. اور وہ تالمود میں یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا حکم یہ تھا کہ کوئی بھی اسرائیلی اس کو کوئی قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام اسرائیلیوں کو قتل کر دیا، اور کوئی اسرائیلی کو بچا لے تو سارے اسرائیلیوں کو بچا لیا. وہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تورات اور ان چیزوں کا کہ یہ آیت وہاں نازل ہوئی تھی، اللہ نے یہاں پر اصلاح فرما دی گویا اس بات کی کہ اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کا سوال نہیں ہے، سوال انسانیت کا ہے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا وہاں پر کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے قصاص میں وہ قتل کیا جائے یا فساد فی الارض میں قتل کیا جائے، ان صورتوں کو ایکسیپشن دے کے ان کو مستثنا کر کے باقی فکأنما قتل الناس جميعا، ایسے ہی ہے اس قاتل کی سرشت گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، تمام جہان کے انسانوں کو مار دی. تو یہاں انسانیت کی بات ہے.
صرف بنی اسرائیل اور اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں یہ آیت وہاں پر اس طرح سے نازل ہوئی تھی، بعد میں تحریف کر کے انہوں نے کیا کیا، اس کو یہودیوں کے ساتھ یا بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص کر دیا. اور یہ وہی حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق کہا تھا کہ سود کسی سے نہیں لینا، سود کا لین دین حرام ہے. اب انہوں نے جو تورات میں تحریف کی تو انہوں نے اب تک ہے یہ بات مل جائے گی، اور غالباً اس کا حوالہ سورہ بقرہ میں بھی دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم دیکھو تم جس سے سود وصول کر رہے ہو وہ کون ہے، اگر وہ یہودی نہیں ہے تو پھر تم اس سے سود وصول کر سکتے ہو اور اپنے بھائی سے وصول نہ کرنا. یہی تحریف یہاں بھی انہوں نے کی اپنی کتاب میں، اور راڈویل نے تالمود کے حوالے سے یہ چیزیں یہاں نقل کر دی ہیں، اسے دیکھنے سے حقیقت واضح ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو انسانیت کی بات کی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہمارے رسول جو تھے علیہم الصلاۃ والسلام آ چکے ہیں ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس کیا، بالبینات، واضح دلائل لے کے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ان کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آ چکے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آ چکے. 3 رسول تو یہی ہو گئے، ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس آئے ہیں. اس کے باوجود ثم، پھر کیا ہوا، ثم کا مطلب استبعاد کے لیے، یعنی الٹا نتیجہ نکلا. رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو آئے تھے ان کے آنا اور احکام اور ہدایات کے ساتھ آئے تھے. بالبینات سے یہاں مراد ہے جو احکامات ہیں، جو لا تھا اس کے ساتھ آئے تھے. تو ان کے آنے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ معاشرہ مہذب ہو جاتا، تہذیب پھیلتی، اور یہ لوگ اپنے یہاں قصاص کا قانون اور یہ چیزیں نافذ کر دیتے. ثم بالکل اس کے برعکس ہو گیا، یعنی بجائے اس کے کہ اچھا نتیجہ نکلتا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کی نافرمانی کر کے برا نتیجہ نکالا. ان کثیرم منہم، پھر بہت سے لوگ ان میں سے، بنی اسرائیل والوں میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض لمسرفون، اس پر بھی، یعنی اس کے بعد بھی، اس پر بھی، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، کیا کرتے ہیں، لمسرفون، زیادتی کرتے ہیں. اول سب سے بڑا گناہ جو اس زمین پہ ہوا یہ حسد ہو گیا. حسد کی وجہ سے قتل ہو گیا، یہی ہوا نا. اور پھر اس سے آگے یہ رسم چلی، اور اسی وجہ سے یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جو ہے نا ان کے پاس رسول بھی آئے علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے احکامات، کتابیں، جو چیزیں نازل کی گئیں وہ بھی، اور پھر نتیجہ اس کے برعکس نکلا. ان کثیرم منہم، ان میں سے اکثر ایسے ہیں، بعد ذالک فی الارض لمسرفون، اس کے بعد، اس پر بھی. ایک تو ہے نا رسول نہ آئے ہوتے، کتابیں نہ ہوتی تو پھر چلو کوئی قتل کرتا تو کوئی بات تھی کہ تہذیب ہی نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود علیہ الصلاۃ والسلام وہ آئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا کہ فی الارض لمسرفون، ملک میں فساد مچاتے رہے. مسرفون کا مطلب دست درازی کرتے رہے، حد سے بڑھتے رہے. ہوتا یہی ہے کہ اچھی چیز جب معدہ خراب ہو تو اسے مزید خراب کر دیتی ہے. پھر کسی انسان کا اندر کا مزاج بگڑا ہوا ہو، بخار ہو گیا ہو، تو اسے چینی بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے. شکر دیں نا اسے تو کہتا ہے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا، اس لیے کڑوی محسوس ہوتی ہے. رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام اور واضح دلائل ہونے کے باوجود حال یہ تھا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ مانتے، اتباع کرتے، الٹا شرارتی ہو گئے. انما، اور پھر یہ ہے، یہی سزا ہے، انما جزاء، یہی سزا ہے، الذین، ان لوگوں کی، یحاربون اللہ، جو لڑائی کرتے ہیں اللہ تعالی سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسعون فی الارض، اور زمین میں کوششوں میں مصروف ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، فی الارض فسادن، زمین میں فساد مچانے میں، کہ ان یقتلوا، کہ یا تو پھر یہ کیا جائے کہ ان فساد کرنے والوں کو یقتلوا، قتل کر دو، او یسلبوا،
او یسلبو یا اس کو کیا کرو سولی چڑھا دیجئے، او تقطع یا کاٹ دیجئے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، وارجلہم اور ان کے پاؤں کو، من خلافن بالمقابل ایک دوسرے کے، او ینفعو یا پھر انہیں کیا کر دیں اور ان لوگوں کو دور کر دیں، من الارض زمین سے، ذالک لہم خزیٌ یہ ان کے لیے سزا ہے، خزیٌ ذلت ہے، لہم اس پورے جتھے کے لیے، اور پھر فرمایا خزیٌ رسوائی ہے فی دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، آخرت میں بڑی مار ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب خون کرنا گناہ ہے مگر اس کے بدلے میں فساد کی سزا جو ہے وہ بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے اور اسلامی شرعی حکومت کا مخالف ہو جائے اور اس کے بعد ملک میں قتل و غارت گری کرے تو وہ ہاتھ لگے، جب وہ قابو میں آ جائیں تو دیکھو پھر ان کے ساتھ اس طرح کرنا ہے کہ انہیں قتل کر دیں یا سولی پر چڑھا دیں، اور یا پھر یہ کر لیں کہ تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں بالمقابل ایک دوسرے کے کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ وہ زمین سے نکال دیے جائیں، یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من قبل اس سے قبل کہ ان تقدروا علیہم قبل اس کے کہ تمہارا ہاتھ ان پر پڑے، گرفتاری سے پہلے وہ توبہ اگر کر لیں تو فعلموا یاد رکھو ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے قانون بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی زمین میں ڈاکہ ڈالے گا تو اس ڈاکہ ڈالنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ شرعی قوانین جتنے بھی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، اور قصاص جب سورہ بقرہ میں آیا تھا تو اس وقت قصاص کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ اتنا وقت تھا نہیں اور بھی وجہ تھی، اور خیال تھا کہ سورہ مائدہ میں اس کو بیان کر دیں گے۔ اب سورہ مائدہ میں یہ جو آیت کریمہ آئی ہے اس پہ آپ سن لیجئے کہ قصاص اور دیت اور یہ چیزیں کیا ہیں، پھر اس کے بعد قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گی ہم سزاؤں کا تو بیان کر دیں گے کہ سزائیں یہ ہیں، لیکن یہ کہ اس کی پوری تفصیل بس وہ نہیں، اب آج اسے سن لیجیے۔ شریعت جتنی سزائیں دیتی ہے اور بتلاتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جن جرائم کی سزا کتاب اور سنت نے متعین نہیں کی اور اسے حکام کی اور قضات قاضی جو ہیں جج جو ہیں ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، ایسی تمام سزاؤں کو فقہا تعزیرات کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ تعزیر ہے۔ تعزیرات ہند، تعزیرات پاکستان یہ آتا ہے نا قانون میں۔ شرعن پہلی سزائیں وہ ہیں جن کے متعلق شریعت نے یہ بتا دیا کتاب و سنت نے کہ اس کی سزا کوئی متعین نہیں ہے، تو وہ تو ہو گئیں تعزیرات۔ اور یہاں پر اللہ تعالی نے ڈاکہ اور چوری کی جو شرعی سزائیں دی ہیں اسی سے سمجھ لیجئے کہ متعین جب ہو گئیں تو یہ تعزیرات نہیں ہیں۔ دوسری چیز ہے حدود، اور تیسری چیز ہے تعزیرات، تیسری چیز ہے قصاص۔ حدود، قصاص اور تعزیرات یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اور ان تینوں کی قسمیں تعریف سمجھنے سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی جرائم ہیں ان تمام جرائم میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف لامحالہ پہنچتی ہے، اسی لیے شریعت نے مقرر کیا ہے کہ جو انسانوں کو تکلیف دے رہا ہے اس کی اسے سزا ملنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے انسانوں کو سزا دینے سے، انسانوں کو تکلیف دینے سے، ناحق کسی کو تنگ کرنے سے. تو اب جب یہ کسی کو ناحق تنگ کرتا ہے تو اللہ کی بات کو بھی توڑتا ہے. تو ہر جرم اس میں دونوں حق ہو گئے، ایک انسانوں کا حق ہو گیا اور ایک اللہ کا حق ہو گیا. جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھ لیں یہ ڈاکہ ہے تو اس میں دونوں قسم کے حقوق ہو گئے. اللہ نے منع کیا تھا کسی کا مال لینے سے، اللہ کی نافرمانی بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسری طرف انسانوں کو مارا، قتل کیا، کاٹا اور ان کا مال چھین لیا، آبرو ریزی کر دی. انسانوں کا معاملہ بھی اس نے اس کے ساتھ کیا. تو یہ دو چیزیں عام طور پر ہر جگہ، عام طور پر کیا بلکہ ساری کی ساری حدود میں اور تمام قسم کی جتنی بھی حدود کے ساتھ قصاص ہیں اس میں ملیں گی چیزیں. شریعت نے بعض جرائم میں انسانوں کے حقوق کو زیادہ اہمیت دی ہے اور بعض میں اللہ تعالی کا حق نمایاں ہے اسے زیادہ اہمیت دی ہے. اس لیے دونوں میں کیا گیا ہے فرق. پہلی بات تو ہو گئی تعزیرات کی، اور تعزیرات جو ہیں خاص خاص جرائم کے علاوہ جن چیزوں میں شریعت نے کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا اور قضات پر چھوڑ دیا ہے کہ قاضی جو فیصلہ کر دیں، حالات کے مطابق فیصلہ کر دیں، زمانے کے مطابق فیصلہ کر دیں، ملک کے مطابق فیصلہ کر دیں، کہ ممکن ہے ایک ملک میں وہ چیز اتنی زیادہ اہمیت کی نہ ہو اور دوسرے ملک میں ہو. ممکن ہے کہ 1940 میں اس جرم کی بڑی سزا ہو، مطلب بڑا جرم سمجھا جائے، آج کل کوئی سے جرم نہ سمجھتا ہو. یہ تعزیرات جو ہیں بڑا وسیع باب ہے اور شریعت نے بہت اختیارات دیے ہیں قاضی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ حکمران وقت اگر چاہے تو اسلامی حکومت شرعی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قاضی کے اختیارات پر پابندی لگا سکتی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ تعزیرات کے طور پہ آپ ہمارے ملک میں یہ سزا دے سکتے ہیں، لیکن یہ سزا اس سے کم ہونی چاہیے. قاضی مثلاً کہتا ہے اسے درے پڑھنے چاہیے، تو حکومت کہہ سکتی ہے کہ قاضی صاحبان یہ ٹھیک ہے پڑھنے چاہیے، لیکن اس سے کم آپ رکھیں گے یا اتنے رکھیں گے، اس سے زیادہ آپ کو اختیارات نہیں ہیں. تو قاضی جو سزا دیا کرتا ہے اس پہ بھی حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کو اختیارات ہوتے ہیں، اور تعزیر ہلکی سے ہلکی بھی حکومت دے سکتی ہے اور سخت سے سخت تعزیر بھی نافذ کی جا سکتی ہے. امیر المومنین کو، شورا کو اتنے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور شورا فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہمارے زمانے میں فلاں جرم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس پہ گواہ میسر نہیں آ رہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ بات عام ہو گئی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اب حد نافذ ہو اس کے لیے تو گواہ چاہیے، وہ ہیں نہیں. تو حکومت کہہ سکتی ہے کہ اس پہ تعزیر لگائی جائے، اور تعزیر ہلکی سے ہلکی بھی ہو سکتی ہے اور سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہے. اور جن جرائم کی دوسری بات اب کر رہے ہیں کہ جن جرائم کی سزائیں کتاب و سنت نے متعین کر دی، اب اس کی دو قسمیں بھی دیکھ لیجئے. وہی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی، کہ جن میں اللہ کا حق غالب قرار دیا گیا ہے اس سزا کو حد کہا جاتا ہے اور اس کی جمع حدود. اور جس سزا میں انسانوں کا حق غالب قرار دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں قصاص. لیکن حدود اور قصاص دونوں میں یاد رکھیے اللہ کا بھی ایک حق ہے، لیکن حدود میں اللہ کا حق غالب ہے، مخلوق کا حق مغلوب ہے، اور قصاص میں مخلوق کا حق غالب ہے اور خالق کا حق مغلوب ہے، کم درجہ ہے اس کا بنسبت انسانوں کے. اس لیے جرائم کی سزا کو اللہ تعالی نے تعزیر، قصاص اور حدود تین چیزوں میں جو کر دیا ہے. لوگ ان تینوں چیزوں میں جو شرعی فرق ہے اس کو نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کی سزا بس اسلام نے دے دی. تو جب تینوں میں فرق کو جانیں گے تو پھر وہ خود تجزیہ کر لیں گے کہ یہ حد تھی یا یہ قصاص تھا یا یہ کہ یہ تعزیرات میں شامل ہے.
اور تعزیرات کی جو سزائیں ہیں ان میں حکومت وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتی ہے، قاضی معاف کر سکتا ہے، اختیارات وسیع ہیں، قاضی چاہے تو نافذ کر دے۔ تعزیرات میں شریعت نے اجازت دی، رہ گئی حدود، تو حدود میں کوئی ذرہ برابر تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور حدود میں شریعت نے جو چیز متعین کر دی ہے بس اس کے مطابق چلنا پڑے گا، حتیٰ کہ سفارش تک نہیں مانی جا سکتی۔ قاضی تعزیرات میں سفارش مان سکتا ہے۔ قاضی نے تعزیر لگانی تھی اور حکمران وقت نے کسی کی سفارش کر دی، کسی اور آدمی نے سفارش کر دی اور یہ کہہ دیا کہ اس انسان کو اس وجہ سے اگر معاف فرما دیں، شرعن اگر گنجائش ہے تو قاضی تعزیر کو اٹھا دے گا، حکومت وقت تعزیر کو معاف کر دے گی، مگر حدود میں قطعاً کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ حدود میں نہ صرف یہ کہ سفارش قبول نہیں کی جا سکتی، وہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے، سفارش کرنا بھی گناہ ہے۔ اور حدود جو ہیں وہ 5 ہیں، شریعت نے مقرر کر دی۔ ایک حد پہلی یہاں پر آج بیان ہو رہی ہے، وہ ہے ڈاکہ، اور دوسری چیز ہے چوری، وہ بھی اسی صورت کی آیت نمبر 38 میں آگے آ رہی ہے، اور تیسری حد ہے زنا، اور چوتھی حد ہے اس کی تہمت لگانا، قذف جسے کہتے ہیں، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 4، اور 5ویں حد ہے شراب نوشی کی۔ 5 حدود شریعت نے متعین کر دی ہیں۔ ان 5 حدود کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ یا تعزیرات کی ضمن میں آ جائیں گے اور یا پھر وہ قصاص میں چلے جائیں گے۔ حدود اصل میں بنیادی طور پہ اللہ نے جو بتلائی ہیں وہ 5 ہیں، اور ان میں سے 4 سزائیں تو قرآن پاک سے ثابت ہیں، جیسے یہاں پر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ڈاکے کی، چوری کی، اور 2 چیزیں آگے چل کے سورہ نور میں ارشاد فرما دی ہیں، زنا کی اور کسی پہ تہمت لگانے کی 4، اور 5ویں حد جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے منعقد ہوئی ہے، اور وہ ہے شراب کی حد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعات پیش آئے ہیں، شراب پی کے آیا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی پٹائی کرو، لوگوں نے جوتوں سے مارا، کسی نے شاخ لے لی درخت سے اس سے مارا، کسی نے ویسے تھپڑ 2-4 رسید کر دیے، کبھی اس کو کوڑے پڑے، کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے؟ تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے پھر وہ تہمت بھی لگاتا ہے اور جو کچھ اس کے منہ میں آئے بکتا ہے، اور اس لیے اللہ نے جو حد نافذ کی ہے 80 کی، پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے کی، اس کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس اس کے علاوہ بھی دلائل تھے، سب نے طے کر لیا کہ 80 درے جو ہیں وہ شراب نوشی میں حد ہوگی، یہ 5 حدود متعین ہو گئی۔ اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فیصلے، ان کا اجماع وہ شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر یہ بات مان لیں گے تو یہ 5ویں حد کا پھر کیا ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع اور ان سب کا متفقہ فیصلہ وہ قرآن پاک کی 4 حدود کے برابر اس سطح پر آ گیا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو بتاتی ہے کہ ان حضرات کے ہاں ان کا مقام دین میں کتنا اونچا اللہ نے متعین فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالی نے تو متعین فرما دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ جو گزر چکی آیت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی جگہ پر فرما دیا تھا کہ میرے بعد ان کی پیروی کرتے رہنا۔ تو 5 جرائم کی سزائیں متعین ہو گئیں، اب یہ ہو گئیں حدود، کوئی آدمی اس میں سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ سفارش کا کرنا گناہ ہے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ایک معاملے میں لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حد آپ نے جاری کرنی تھی، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو ڈانٹ دیا اور فرمایا اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو، اور پھر فرمایا اللہ کی قسم فلاں کی بیٹی اگر وہ چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ توبہ کرے گا لیکن دنیا کی سزا کی اس کے لیے معافی نہیں ہے، آخرت کا گناہ اس کا معاف ہو جائے گا، کھاتا بے باک ہو جائے گا اس کا۔ اور اس میں بھی ایک استثناء ہے، یعنی توبہ کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ حد معاف ہو جائے، آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی۔ اور استثناء اس میں ایک یہ رکھا ہے، یہ جو آیت ابھی بعد میں پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارا ہاتھ پڑ جانے سے پہلے۔ یہ 34 نمبر آیت جو ہے اس میں استثناء اور ایکسیپشن یہ ہے کہ ڈاکو اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور اس کی توبہ پر اطمینان بھی ہو جائے تو یہ حد ساقط ہو جائے گی، اور گرفتاری کے بعد اگر توبہ کر رہا ہے تو اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، پھر تو کرنی ہے، پھر تو جان بچانی ہے اس نے۔ اگر وہ پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کا اعتبار ہے، اور اس کے حدیث میں واقعات بھی آئے ہیں، ابھی عرض کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ باقی جو حدود ہیں ان میں دنیا کے حق میں دنیا میں اس کی سزا دی جائے گی، وہ معاف نہیں ہوتے، خواہ یہ توبہ اس چور نے یا کسی ایسے نے جس نے بدکاری کر لی گرفتاری سے قبل کی ہو یا بعد میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تعزیرات کے جرائم میں سفارشات سنی جا سکتی ہیں اور حقوق کے معاملے میں بالکل نہیں سنی جا سکتی، اور ان کے نفاذ کا قانون بھی سخت بنا دیا ہے شریعت نے، اور معاملے کو معتدل رکھنے کے لیے شریعت نے ان ساری چیزوں میں گواہوں کا متعین ہونا بھی ضروری کر دیا ہے کہ دیکھو گواہی دیں 4 آدمی، مثلاً زنا ہے، اس میں گواہی کی اتنی کڑی شرائط شریعت نے رکھی ہیں کہ عام طور پر وہ پائی نہیں جاتی، اور دوسری طرف سزا بھی اتنی سخت رکھی ہے کہ اگر گواہیوں سے یہ بات ثابت ہو جائے پھر اس کو اتنی سزا ملے گی۔ اور اسلام نے اس قانون کو بھی دیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ جملہ بعض ذات نے فرمایا ہے کہ منقول ہے کہ الحدود تندرئ بالشبہات، کہ حدود جو ہیں وہ شبہ کی بنیاد پر ہٹا دی جائیں گی، ادنا سا شبہ بھی پڑ جائے حد ساقط ہو جائے گی۔ اور شبہ کا فائدہ ملزم کو دیتی ہے شریعت، کوئی شبہ پڑ جائے ادنا سا بھی حد اس سے ساقط ہو جائے گی، اس کے بعد وہ تعزیر کے درجے میں آ جائے گا، اور تعزیر کے درجے میں اختیار ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مجرم کو شبہ کی بنیاد پر حد سے بری کر دیا گیا تو اس کو کھلی چھٹی مل جائے اور پھر اس کو اس جرم پر دوبارہ جرت ہو جائے کہ کون سا ایسا کام ہے بس ٹھیک ہے شبہات پیدا کر دو حد ساقط ہو گئی، یہ بات نہیں ہے۔ شریعت نے تعزیر کی سزائیں رکھی ہیں کہ تعزیرات کے ذریعے پھر سزا ہوگی۔ کسی آدمی نے جھوٹی تہمت لگا دی کسی خاتون پہ اور اس کو 80 درے پڑنے تھے، نہیں گواہی ہو سکی، نہیں ثبوت ملا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اسے چھوڑ دیں جی، آزاد کر دیں، رہا کر دیں۔ قاضی اگر سمجھتا ہے کہ معاملہ ہے ایسا ہی لیکن حد اس وجہ سے نافذ نہیں ہو رہی کہ گواہ پورے نہیں ہو رہے، تو قاضی یہ کہہ سکتا ہے کہ 70 کوڑے اسے لگاؤ۔ کیوں آخر ایسی حرکت کی ہے، کیوں یہ چیزیں ہوئی ہیں؟ اگر اس کو قاضی کو اتنا اثر، اتنا رسوخ، اتنی وین ہے اس کی، اور وہ سمجھتا ہے کہ معاشرے میں یہ قانون نافذ ہونا چاہیے تاکہ ایسے نہ ہو کہ شبہات کی بنیاد پہ ہم حدود ساقط کرتے رہیں اور شبہات کی بنیاد پہ ان ملزموں کو بری کرتے رہیں، تو معاشرے کا بنے گا کیا؟ شریعت نے کہا وہاں تعزیرات کو استعمال کرے، اور تعزیر کی سزا جو ہے وہ کڑی سے کڑی بھی ہو سکتی ہے،
اور کم سے کم بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ بعض فقہائے احناف تعزیر میں قتل کے بھی قائل ہیں کہ قاضی قتل کی بھی سزا دے سکتا ہے تعزیر میں۔ قصاص کی سزا بھی اب تیسری بات آ گئی، تعزیرات، حدود اور اس کے بعد قصاص آ گیا۔ قصاص کی سزا بھی متعین ہے قرآن پاک میں کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی اور زخموں کے بدلے میں اسی طرح کا زخم لگایا جائے گا۔ کسی آدمی نے کسی پہ حملہ کیا اور اس نے دوسرے کو مارا اور اس کا بازو توڑ دیا، نتیجے میں اس کو اس کے برابر سزا دی جائے گی، اور یا تو وہ پھر دیت ادا کرے، پیسے دے جتنا اس کا جرم ہے، اور یا پھر وہ اس سزا کے لیے تیار ہو۔ اور قصاص میں اور حدود میں فرق یہ ہو گیا کہ حدود کو اللہ تعالی کے حق کے طور پر نافذ کیا گیا ہے، اس میں اللہ کا حق غالب ہے۔ ڈاکہ ڈالنا یہ انسانوں کے خلاف تو ہے ہی ہے، اللہ نے شدت سے منع کیا۔ کسی پہ تہمت لگانا پاک دامن عورت پہ، یہ اللہ نے اپنے حقوق میں رکھا ہے کہ خبردار جو کسی کے متعلق زبان تم نے کھولی، یہ اللہ کا اپنا حق بنتا ہے، اس لیے وہ تو آ گیا حدود میں، اور قصاص رہ گیا تو قصاص میں انسانوں کا حق ہے غالب، اس لیے اگر انسان معاف کرنا بھی چاہے تو قصاص میں معافی ہو جائے گی اور حدود میں معافی نہیں ہو سکتی۔ مثلا کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا، وہ معاف بھی کر دے تو بھی شرعی سزا معاف نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے تم نے 1 لاکھ چرایا تھا، 1 لاکھ روپیہ یہ واپس لے لیا ہے میں نے، تمہیں معاف کر دیا ہے، چوری کی تھی تم نے، اس کے معاف کرنے کے باوجود معاف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حق ہے اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے حقوق کو خود ہی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس نے یہ اجازت ہی نہیں دی کہ معاف کیا جائے۔ اور قصاص ہے تو قصاص میں چونکہ لوگوں کے حقوق غالب ہیں، اس لیے قاتل ہے فرض کیجئے کوئی اور جرم اس پہ ثابت ہو گیا، اس کے بعد جو مقتول تھا جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے ورثاء کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو قصاص لے لیں اور چاہیں تو یعنی قتل کر دیں، اس کے اس عوض میں قتل کروا لیں، حکومت سے یہ فیصلہ کرا دیں، اور چاہیں تو وہ اس کی دیت وصول کر لیں، یہ چیز ہو گئی۔ اور یہی حال زخموں کے قصاص کا بھی ہے کہ زخموں کا جو قصاص ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح دیا جاتا ہے۔ تو حدود یا قصاص کے ساقط ہونے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ ملزم کو چھٹی مل جاتی ہے، بلکہ قاضی تعزیر میں اسے لگا سکتا ہے، وگرنہ تو لوگوں کی جرت بڑھ جائے گی اور معاشرے میں جرائم ہوا کریں گے۔ یہ تو تھا اصولی بیان 3 سزاؤں کا۔ اس لیے آئندہ جب آیات آئیں گی تو جو حدود کی ہیں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ حد کیا چیز ہے، اور جو ہوگی کہ تعزیر اس پہ قاضی جاری کرے گا تو آپ کو خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تعزیر کیا ہے۔ یہاں پر اب دیکھیے اس آیت کو، جو پہلی حد اللہ نے بیان فرمائی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ انما جزاء الذین، یہی سزا ہے ان لوگوں کی یحاربون اللہ، جو اللہ سے لڑائی کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ آدمی ہیں، ایک جتھا، ایک گروہ مل کر لوگوں پر حملہ کرتا ہے شہر کی حدود سے باہر۔ جساس رازی رحمت اللہ علیہ اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شہر کی حدود سے باہر یہ جرم کرتے ہیں، کیونکہ شہر میں تو سزا کا نفاذ ہوگا اور شہروں میں وہ تو اسلامی حکومت قائم ہے، اس کا نفاذ ہوگا۔ لیکن متاخرین نے اس میں گنجائش شہر کی بھی رکھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب ہمارے دور میں قانون کا نفاذ مشکل سے مشکل تر چیز بنتی چلی جا رہی ہے، اس لیے شہر میں بھی اگر کہیں ڈاکہ پڑے گا تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ فقہا کی اپنی قضات کی بحث ہے، وہاں کتابوں میں انہوں نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یحاربون اللہ ورسولہ،
لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. محاربہ کا لفظ اللہ تعالی نے بتایا لگایا ہے یہاں پر استعمال فرمایا, اور محاربہ ماخوذ ہے حرب سے, اور حرب کے اصلی معنی سلب کر لینا کسی چیز کا, کسی چیز کو چھین لینا, یہ آتا ہے. اور سلامتی کے مقابلے میں تو معلوم ہوا کہ حرب کا مفہوم یہ بنا کہ بدامنی پھیلانا, اس میں اکا دکا چوری نہیں آتی, قتل بھی کم آتا ہے, نہیں آتا, بلکہ باقاعدہ منظم گروہ یہ حرکت کرے کہ وہ سلب کر لے لوگوں سے ان کی جان, ان کے مال. تو یہ جماعت جو طاقتور ہے اور غارت گری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے فقہا نے اس سزا کو صرف اس جماعت یا فرد کو قرار دیا ہے جو مسلح ہو کے لوگوں پر ڈاکہ ڈالے. الذین یحاربون اللہ, مطلب یہ ہے کہ اسلحے کے ساتھ لوگوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور حکومت کے قانون کو قوت کے ساتھ توڑتے ہیں, تو یہ ہیں ڈاکو. عام انفرادی طور پر ایسی حرکت کرنے والے اس میں شامل نہیں ہیں. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جو چیزیں لکھی ہیں, یہ ہم اکثر حصہ حضرت کی بات کو سے بیان کر رہے ہیں, کیونکہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ قضا کی ہے اور قاضی وہ رہے ہیں پانی پت کے ایک عرصے تک. تو جتنی اچھی ان کی نظر تھی, حنفیہ کے متاخرین میں کم لوگوں کی اتنی اچھی نظر ہوئی ہے. اور حضرت نے اگرچہ کم چیزیں بیان کی ہیں, ان کا تجربہ, ان کا علم, اور تجربے اور علم کے علاوہ جو چیز اللہ نے روحانیت کی ان میں رکھی تھی وہ خال خال لوگوں میں نظر آتی ہے, مگر یہ کہ انہوں نے پھر بھی بہت کچھ لکھا ہے. دوسری چیز یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اس حرب کو, اس محاربہ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ الذین یحاربون اللہ, وہ لوگ جو لڑائی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر کوئی لڑتا تو لڑتا, اب ان کے بعد تو وہ بھی بات نہیں رہی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اسلامی حکومت ہے اس کے خلاف لڑنا اور اٹھنا اللہ نے یہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے مترادف قرار دیا ہے کہ جو کوئی بھی شرعی حکومت بن جائے گی اور شرعی حکومت کے ساتھ کوئی جنگ کرے گا, تو جب اسلامی حکومت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ ہو تو ان کے خلاف لڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنا ہے. یہ لوگ اس لیے باغی بھی قرار دیے جاتے ہیں کہ اگر باغی ہوں گے تو پھر بھی ان کی سزا یہ آ جائے گی. تو ڈاکو ہوئے یا باغی ہوئے. جی, اس کے اندر کیا سود لینے والے شامل ہیں کیا؟ کیونکہ سورہ بقرہ میں ہے نا یہ کیا نام ہے, حدود میں 5 ہی ہیں بس. وہ کہا گیا لیکن وہ حدود میں نہیں, حدود صرف 5 متعین ہے کیونکہ وہاں سزا کوئی نہیں نا ذکر کی گئی. اچھا, اب اس جرم کی سزا اللہ تعالی نے متعین کر دی. سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ یحاربون اللہ ورسولہ, اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور یہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں فساد پھیلانے کو. تو یہ جو ارشاد فرمایا نا وَيَسْعَوْنَ, یہ واو جو ہے اس کا عطف پیچھے ہی جا کر پڑتا ہے. یسعون کا مطلب ہے یحاربون, کہ یہ کوشش کرتے ہیں, دوڑتے ہیں, دوڑ دھوپ کرتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ یحاربون, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں. یا یہ سمجھ لیجئے کہ یحاربون کا جو لفظ تھا اس کی تشریح آگے یہ کر دی ہے کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد مچانے کے لیے دوڑتے ہیں.
اسی کی تشریح ہو گئی. یحاربون، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کیا جنگ کرتے ہیں؟ دیکھو، یسعون فی الارض فسادا، وہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں ملک میں، جلدی کرتے ہیں فساد کرنے کو. تو فساد کے لفظ نے بھی بتا دیا کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں، چور نہیں. اس کے بعد 4 سزائیں متعین کر دیں. یہ پہلی حد آ گئی کہ ڈاکہ اور راہزنی کی سزائیں کیا ہیں. پہلی سزا یہ ارشاد فرما دی کہ یقتلوا، قتل کیا جائے. دوسری فرما دی کہ یصلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے. اور تیسری فرما دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹے جائیں. اور چوتھی یہ کہ انہیں زمین سے نکال دیا جائے. اور پہلی تینوں سزاؤں میں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے یقتلوا اور یصلبوا کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ یقتلوا اور یصلبوا جو اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے نا، یہ یقتلوا اور یصلبوا تفعیل کے باب سے ہیں. اور تفعیل کا باب اہل نحو کے ہاں یہ قاعدہ ہے، نحات کے ہاں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکرار فعل کی اور شدت پر دلالت کرتا ہے. تو سیغہ جمع استعمال کر کے کہا کہ یہ لوگ ان کو قتل کر دو، سولی پر چڑھا دو، ہاتھ پاؤں ان کے کاٹ دو. یہ عام سزاؤں کی طرح نہیں ہے، بلکہ جس فرد پر عام سزاؤں کی طرح نہیں ہے، بلکہ جس جماعت پر بھی ثابت ہو جائے اس کے ایک ایک آدمی کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے. 10 آدمی ہیں، جتھا مل گیا، اسلحہ لے لیا، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور مار دیا لوگوں کو. اب پکڑے گئے تو ایک کہتا ہے جی میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو صرف مال چھینا تھا. دوسرا کہتا ہے جی میں نے مال بھی نہیں چھینا، کچھ بھی نہیں کیا، میں تو کھڑا تھا. ان میں سے کوئی ایک بھی اس سزا سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ ہر ایک نے دوسرے کے اعتماد میں ہی تو جرم کیا ہے. 2 آدمی کھڑے ہو گئے، ہوتا ہے یہ تو عام. اب بینک میں کھڑے ہو گئے 2 آدمی، 4 آدمیوں نے لوٹ لیا. تو وہ جو 4 نے لوٹا ہے وہ ان 2 ہی کے اعتماد پہ تو لوٹا ہے. تو اس لیے جب سزا دے گی شرعی حکومت قتل کی یا سولی کی یا جس چیز کی بھی، تو وہ ان 6 کے 6 کو دے گی، چاہے انہوں نے لوٹا ہے یا نہیں لوٹا. وہ جو کھڑے رہے ہیں حفاظت میں ان کو بھی یہی سزا دی جائے گی. اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد یہ فرمایا کہ یقتلوا، ان سب کو قتل کیا جائے سختی سے. یہ جو او کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نا بیچ بیچ میں، کہ یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا، یہ او کا لفظ جو ہے یہ تفصیل کے لیے آیا ہے کہ اس کی تفصیل تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہوں گی. اور اس کی تفصیلات میں فقہا نے بہت چیزیں لکھی ہیں، اور اسی میں اشارہ نکلتا ہے اس کی طرف بھی کہ قتل اور سولی پر چڑھانا، سولی دے دینا، بلکہ سولی چڑھانا بھی نہیں، سولی دے دینا، یہ قصاص کے طور پر نہیں ہے کہ تم معاف کر دو. قصاص میں معاف کر سکتے تھے، یہ حد شرعی ہے، اللہ کا حق ہے. حتیٰ کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دیں تو بھی ہم معاف نہیں کریں گے. ان کو ضروری ہے کہ قتل کیا جائے اور سولی انہیں دے دی جائے، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں قید میں ڈال دیا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں 4 سزاؤں کا ذکر ہے. ابھی تفصیل آتی ہے کہ کیا ہے. یہ او کا لفظ جو ہے چند چیزوں میں اختیار دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور او کا لفظ جو ہے کام کی تقسیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. چند چیزوں میں اختیار دینا، مطلب یہ کر لیں یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں. اور کبھی کبھی او عرب استعمال کرتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو اور تم یہ کام کر لو اور تم یہ کام کر لو. کام بھی بٹ گئے، لوگ بھی بٹ گئے. اور حنفی فقہا نے یہاں پر یہ 4 سزاؤں میں او کو اس معنی میں مانا ہے کہ یہاں پہ تقسیم کار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کس نے کیا کام کیا ہے اسے کیسی سزا دینی. امام اور امیر کو شرعاً اختیار دیا گیا کہ ڈاکوؤں کی قوت، طاقت، جرائم کی شدت، ان پر نظر کر کے
بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ چاروں سزائیں نافذ کر دے یا پھر یہ کہ ان میں سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور داؤد اور حسن بصری اور امام نخعی اور مجاہد اور ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اختیار ہے امام وقت کو، وہ ان چاروں سزاؤں میں سے جو بھی چاہے نافذ کر. اور امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں حضرات کہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، تابعین کی ایک جماعت بھی کہتی ہے کہ راہزنوں کے، ڈاکوؤں کے حالات مختلف ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مختلف حالات کے مطابق مختلف سزائیں دی جائیں گی. اور حنفی فقہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو بردہ اسلمی سے معاہدہ ہو گیا تھا صلح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے اپنے معاہدے کو توڑا، مدینہ منورہ سے نکلا، اور کچھ مسلمان جو مدینہ منورہ میں آ رہے تھے ان پہ ڈاکہ ڈالا، اور اس واقعے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، جبریل امین یہ سزا کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ جس شخص نے کسی کو بھی قتل کیا اور مال لوٹا، دو جرم کیے، قتل بھی کیا مال بھی لوٹا، دو جرم ہیں، اسے سولی پر چڑھا دے. اور جس نے صرف قتل کیا ہے اور مال نہیں لوٹا اس کو قتل کر دیا جائے. دو چیزیں ہو گئی. اور جس نے کوئی قتل نہیں کیا، صرف مال ہی لوٹا ہے، تو مال لوٹنے والے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. اور جبریل امین نے یہ بھی بتایا کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کا جرم آپ معاف کر دیں. اور جس نے قتل و غارت گری میں کوئی حصہ ہی نہیں لیا، صرف لوگوں کو ڈراتا رہا ہے، جس سے لوگوں کا امن برباد ہو گیا اور عملاً اس نے کچھ نہیں کیا، اس آدمی کو جلا وطن کر دیا جائے، آخری سزا دے دی جائے. تو چار سزائیں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں یہاں پر. ارشاد فرمایا کہ یقتلوا، انہیں قتل کیا جائے. یہ وہ آدمی ہیں جس نے قتل کیا ہے اس کے عوض میں. اور یصلبوا، دوسری سزا دی گئی کہ جس نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے. تیسری سزا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں الٹی ترتیب میں. یہ تیسرا مجرم ہو گیا، اور یہ وہ مجرم ہے جس نے مال لوٹا ہے صرف اور قتل نہیں کیا. او ینفوا من الارض، یا چوتھا وہ ہے جنہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے، ایسی چیزیں کی ہیں اور عملاً اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن لوگوں کا چونکہ امن برباد ہو گیا ہے اس لیے. اور اس میں یہ جو سولی کی سزا فرمائی ہے نا کہ یصلبوا، اس کی صورت یہ ہے کہ اس انسان کو زندہ سولی پر لٹکا دیا جائے، اور اس کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے بس، اور پھر چھوڑ دیا جائے، تڑپتا رہے اور مر جائے اور لوگ دیکھیں. یہ سزا کہیں نافذ ہو جائے، کسی کی ہمت پڑ سکتی ہے کہ لوگوں کے مال جان پہ وہ کچھ کرے؟ یہ وہ صورت ہے کہ اس نے دونوں کام کیے، مال بھی لوٹا، جان بھی ختم کی. اور اگر صرف مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا، تو پھر اگلی سزا آ گئی کہ وہ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بایاں پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں پر سے کاٹ دیا جائے. من خلافن کا مطلب ایک دوسرے کے مقابلے میں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. اور وہ جو مال لوٹنے کا عمل اگرچہ بعض لوگوں نے کیا ہے، مگر سزا سب کے لیے یہی ہوگی، کیونکہ کرنے والوں نے اپنے دوستوں کے بھروسے پر کیا ہے. اور اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو پھر سب پر دوہری سزائیں ہوں گی. سمجھے؟ اگر مال ہی لوٹا ہے نا صرف 5 ڈاکوؤں نے مل کے، تو ان میں سے 2 کھڑے تھے، 2 ادھر لوٹنے میں لگ گئے، ایک کسی اور چیز کو دیکھنے میں لگ گیا، تو صرف مال لوٹا ہے. مال لوٹنے کی وجہ سے ان 5 کے ہاتھ اور پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ان 2 کو کاٹ دیے جائیں جنہوں نے لوٹا ہے، کیونکہ انہوں نے انہی کے بھروسے پر یہ کیا.
اور اگر پہلے ہی گرفتار ہو گئے، اسلحہ بھی برآمد ہو گیا، شواہد بھی ہو گئے، پتہ چل گیا یہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، تو ان لوگوں کو زمین سے نکال دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور زمین سے نکالنے کا مفہوم فقہا کے نزدیک یہ ہے، ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ انہیں اسلامی حکومت سے نکال دیا جائے. اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جس مقام پر ڈاکہ ڈالا ہے وہاں سے کہیں اور بھیج دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی دانائی کی بات کی. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم اسے اسلامی حکومت سے نکالو گے تو کافروں کے ملک میں چلا جائے گا، جا کے کافر ہو جائے گا. اور تم کہتے ہو شہر سے نکال دیں، انہیں شہر سے نکالیں گے، دوسری شہر میں جا کر پھر ایسی حرکتیں کریں گے. تو انہوں نے کہا زمین سے نکالنے کا مطلب میں یہ سمجھاؤں کہ زمین ان پہ تنگ کر دی جائے، یعنی جیل میں ڈال دیا جائے. اس لیے کیا انہوں نے کچھ نہیں ہے، شواہد سے ثابت ہو گیا تو انہیں جیل میں ڈال دیں گے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے قول پر نقل کیا اور بتایا کہ حضرت نے چونکہ فیصلہ فرمایا تھا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح پر جیل میں ڈال دیا جائے گا تاکہ یہ اپنی سزا کو بھگتیں. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ہمارے زمانے میں کہ اب تو آبرو ریزی کے واقعات بھی ہیں، اغوا بھی کر لیتے ہیں، تو انہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو اختیار ہونا چاہیے کہ ان چاروں سزاؤں میں سے جو مناسب حال دیکھے وہ جاری کر دے. اور شرعی ثبوت اگر مل جائے کہ واقعی انہوں نے کسی خاتون کی آبرو ریزی کی ہے تو اس پہ زنا کی حد دوسری جاری کی جائے. اسی طرح اگر صورت یہ ہو کہ قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا، زخمی کر دیا تو زخموں کا جو قصاص ہے وہ نافذ کیا جائے. اور سولی کی سزا امیر المومنین کو اس کے اختیارات کا ملنا، اس میں امام کے اختیار کے متعلق تفصیل کی ہے حنفی فقہا نے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے تھے کہ ضروری ہے کہ جب مال اور جان دونوں کو لوٹا ہے تو ضروری ہے اسے سولی پر چڑھایا جائے تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. انہوں نے امام کے اختیار کی بھی بات نہیں کی، انہوں نے کہا فرض ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے، سولی دے دی جائے. اور دوسری چیز، اس طرف صاحب ہدایہ گئے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور قدوری میں بھی یہ فتویٰ آیا ہے، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں امام کو اختیار دے دیا جائے. ظاہر الروایت میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے. یہ جو کتابوں میں آتا ہے نا کہ ظاہر الروایہ میں یہ آیا ہے، کئی جگہ آپ تو اردو میں انگلش میں جو ترجمے ہوتے ہیں ان میں بھی کبھی کبھی لکھ لیتے ہیں کہ ظاہر الروایت میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی 6 کتابیں ہیں جنہیں ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے دوست اور ان کے شاگرد، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے براہ راست مذہب کو لینے والے. ان 6 کتابوں میں الجامع الکبیر ہے ایک، اور الجامع الصغیر ہے 2، اور تیسری السیر الکبیر ہے، اور سیر الصغیر چوتھی کتاب ہے ان کی. 5ویں کتاب الاصل اور 6ٹھی الزیادات کے نام سے انہوں نے لکھی ہے. امام محمد رحمت اللہ نے کئی کتابیں لکھی. موطا ہے ان کی جس میں وہ امام مالک رحمت اللہ سے روایات لیتے ہیں. موطا امام محمد ہے ان کی 7ویں کتاب. 8ویں کتاب وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم کی روایات بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کی کتاب الآثار ہے. 9ویں کتاب امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب الحجہ علی اہل المدینہ،
امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بعض مسائل کے خلاف لکھی گئی ہے، اور اہل مدینہ جو تھے جن مسائل پر عمل کرتے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ ان سے اتفاق نہیں فرمایا. یہ ان کی نویں کتاب. 10ویں کتاب امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ہے جرجانیات، اور 11ویں کتاب ان کی کیسانیات. بہت چیزیں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اور حیدرآباد سے دکن والوں کا، یہ حیدرآباد والوں کا کمال رہا کہ انہوں نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو چھاپا ہے. اور مولانا ابو الوفا افغانی جن کا انتقال بھی وہیں ہوا حیدرآباد میں ہی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں سے بعض کی شرح بھی لکھی ہے، اور تحقیق کر کے اس وقت چھاپا کہ اس سے پہلے وہ کتابیں چھپی ہوئی نہیں تھیں. حیدرآباد کے نسخے کوئی خلافت عثمانیہ نے لیا، اور پھر انہوں نے بھی ان چیزوں میں محنت کی اور چھاپا. بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. اب تو مدت ہوئی حضرت کی کتابیں پڑھی ہوئی، لیکن اپنے علم کی حد تک کہتے ہیں، باقی کا کچھ پتا نہیں، کہ پہلا آدمی جس نے انٹرنیشنل لیول پہ لکھا ہے کہ ملکوں کے باہمی تعلقات کیا ہوں گے اور وزارت خارجہ کیا ہوگی اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کیا ہوں گے، سب سے پہلے پوری عالمی سطح کے قوانین لکھنے والے یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ ہیں. ان سے پہلے ہمیں نہیں علم کے کسی نے بھی لکھے، انہوں نے لکھے ہیں، اور ان کی کتابوں کو بعد میں پھر آگے لکھنے والے بہت ہو گئے. ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے بحر الرائق میں تشہد کا جہاں باب لکھا ہے نماز کا، وہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جتنی کتابیں بھی صغیر اس میں آتا ہے نا، جیسے الصغیر الصغیر اور جامع الصغیر، وہاں بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے لکھی اور پھر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو سنائیں، اور انہوں نے ان کتابوں کو سن کے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. اور جن میں آتا ہے کبیر، یہ وہ کتابیں ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے سامنے نہیں آئیں. اور ابن امیر الحاج حلبی جو ہیں رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے منیت المسلی کی شرح لکھی ہے کبیری، اس میں بھی انہوں نے جہاں پر سمع اللہ لمن حمدہ کی بحث کی ہے، وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ان کی اکثر کتابیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے دیکھی تھیں، سوائے ان کے جن کتابوں میں کبیر کا لفظ آتا ہے وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو نہیں دکھائی گئی یا نہیں دیکھ سکے وہ. اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ظاہر الروایہ میں یہی کہا ہے کہ سولی کا اختیار امام کو دیا جائے، حاکم وقت کو دیا جائے، اور یہی صاحب ہدایہ کا بھی فیصلہ ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ امام وقت کو دیا جائے، اور صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ خود بہت بڑے آدمی تھے. 80 جلدوں میں لکھی تھی انہوں نے ایک کتاب، اور جب ان سے کہا گیا کہ حضرت یہ 80 جلدیں کون پڑھے گا، تو انہوں نے کہا اچھا میں مختصر لکھ دیتا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے بات نہیں کرے گا. اور 10 سال وہ اس حال میں رہے کہ کوئی آدمی انہیں سلام بھی نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے منع کیا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز میں لکھ رہا ہوں. نماز کے لیے آتے تھے اور خاموشی سے چلے جاتے تھے، اور گھر والوں کو بھی بس اتنا ہی تھا کہ دروازہ کھول کے کھانا رکھ دیں، اور اتنی احتیاط تھی کہ کہتے تھے برتن میں باہر رکھ دوں گا، مجھے نہ تنگ کرو. اور 10 سال میں جا کر انہوں نے ہدایہ کی یہ 4 جلدیں لکھی ہیں، جو اب حنفی فقہا بڑے بڑے جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس کی جلدوں سے اس چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. بلخ میں غالباً بلخ کا ہی لکھا ہے، دیکھ لیجئے گا شہر جو بھی ہے، وہاں پر ایک قبرستان تھا جو قبرستان محمدیوں کا کہلاتا تھا، اور اس میں صرف اسی کو دفن کرتے تھے جس پر وہاں کے ماوراء النہر کے بڑے بڑے فقہا کی ایک ٹیم تھی
وہ بیٹھتی تھی، فیصلہ کرتی تھی کہ اس آدمی کا علم امام محمد رحمت اللہ علیہ کے علم کے قریب قریب پہنچ گیا تھا یا نہیں پہنچ گیا تھا۔ تو وہاں کے حنفی جو تھے وہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے تھے، تو 400 قبریں ہو گئیں کئی سالوں میں کہ یہ سب ایسے ہیں جن کا علم امام محمد رحمت اللہ علیہ کے علم جیسا ہو گیا تھا۔ اور صاحب ہدایہ کا جب انتقال ہوا تو اجلاس ہوا کہ انہیں دفن کریں یا نہیں نہ کریں، بہت سونے کہا، انہوں نے کہا نہیں صاحب ہدایہ کا علم کہاں اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا علم کہاں، ابھی اس درجے تک نہیں پہنچے تھے۔ کچھ نے کہا علم ان کا اتنا ہو گیا تھا، لیکن جو مخالف تھے انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوا تھا۔ آخر یہ طے پایا کہ اس قبرستان کا جو دروازہ ہے، اس دروازے میں ان کی قبر بس بنا دی جائے، اندر بھی رہیں گے باہر بھی رہیں گے، ہم سب کا اختلاف اس پہ ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا اختلاف سے بدل کے۔